بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین، معزز سامعین، السلام علیکم۔ MUL ٹی وی پر آپ کا میزبان محمد ریحان مرزا حاضر خدمت ہے۔ حافظ مظہر الدین مظہر کے یہ اشعار سماعت کیجیے۔ مصحف روئے محمد کا جو عرفان نہ تھا، دہر میں کوئی بشر صاحب ایمان نہ تھا۔ میں تو اس وقت سے منسوب تیری ذات سے ہوں جبکہ جبریل امی بھی تیرا دربان نہ تھا۔ آج مظہر سے مل کے مظہر سے نئے نعت کے مضمون سنے، دور رہ کے ہمیں اندازہ طوفان نہ تھا۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت کا بے حد فضل اور اس کا احسان، آج 12 ربیع الاول اور 1447 ہجری کا یہ 12 ربیع الاول حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں یوم ولادت ہے۔ یہ ماہ ربیع الاول اور یہ یوم ولادت اس حوالے سے انفرادیت کا حامل ہے کہ آج حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف لائے 1500 سال ہو گئے۔ ہم خوش قسمت ہیں، بے حد خوش قسمت ہیں کہ ہمیں حضور کا یہ 1500 سالہ یوم ولادت اور اس کا جشن نصیب ہو رہا ہے۔ منہاج یونیورسٹی لاہور، جس کی ہمیشہ سے انفرادیت رہی، ہر اہم موقع پر اہم نشریات آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ خیر کے جتنے کام ہیں ہم انہیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور خیر کی قیمتی دولتیں جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے میسر کی ہیں، جو ہمیں ہمارے اسلاف نے اور ہمارے مشاہیر نے ہم تک پہنچائی ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ MUL ٹی وی کے ذریعے ہمارے ناظرین تک پہنچے، اور یہ قیمتی نشریات، یہ قیمتی پروگرامز، اس کے ذریعے قیمتی معلومات ہمارے سامعین اور ہمارے ناظرین تک یہ نشریات پہنچ جائیں۔ آج بھی اسی سلسلے میں ہم منہاج یونیورسٹی لاہور میں موجود ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ یہاں پر موجود طلباء سے آج کے دن کے حوالے سے کچھ اہم باتیں کی جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ان نقوش کا ذکر بھی کیا جائے کہ جو نہایت اہم ہیں۔ حضور کی ذات سے مسلمانوں کا تعلق، ایک عاشق کا تعلق اور مرد مومن کا تعلق کتنا اہم ہے، اس پر بھی طلباء کے ساتھ بات کی جائے، اور میلاد النبی کو منانا کتنا اہم ہے، اور حضور کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عملی ربط جو ہے وہ کتنا اہم ہے، اس پر بھی بات کی جائے۔ دونوں پہلوؤں پر ہم چاہیں گے کہ طلباء کے ساتھ ہم بات کریں۔ حضور کی زندگی کی مبارک تفصیلات، معلومات، اس حوالے سے بھی ہم چاہیں گے کہ طلباء سے پوچھیں کہ طلباء کا تعلق جو ہے حضور کے ساتھ کتنا اہم ہے، اور ایک مرد مومن کو کس حد تک حضور کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے۔ میرے کریم آقا کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان، مال اور اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اس محبت کا تقاضا ہے کہ حضور کا دن آئے، حضور کا یوم ولادت آئے تو ہم بڑھ چڑھ کر اس کی خوشی منائیں، اور جب حضور کی سیرت پر عمل کرنے کا وقت آئے تو ہم سب سے بڑھ کر جس شخص کو اپنے لیے نمونہ حیات سمجھیں، وہ اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق حضور ہی کی ذات ہو، حضور ہی کا مبارک اسوہ مبارکہ ہو، اسوہ حسنہ ہو۔ آئیے ہم بڑھیں گے۔ میں اپنے کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ مجھے فالو کرے تاکہ ہم طلباء کی طرف بھی بڑھیں، ان سے بھی ان کے تاثرات لیں، اور دیکھتے ہیں کہ حضور کی ذات مبارکہ سے محبت کرنے والے لوگ کہاں کہاں موجود ہیں۔ معزز ناظرین، میرے ساتھ نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ ربیع الاول کے اس مبارک پروگرام میں چاہوں گا کہ نوجوانوں کے مبارک تاثرات جو ہیں وہ شامل کیے جائیں، کیونکہ نوجوان کسی بھی قوم کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، اور اقبال نے کہا تھا کہ اگر یہی نوجوان میری قوم کے غیور اور جسور ہو جائیں تو انہیں ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ ان کا تعلق قلبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس حد تک مضبوط ہے، اور حضور کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے یہ کیا جانتے ہیں، اور کس قسم کی آگاہی انہیں میسر ہے۔ میرے ساتھ ایک طالب علم موجود ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ 12 ربیع الاول کا یہ مبارک دن کیسے دیکھتے ہیں اس کو سیرت کے آئینے میں؟ اس کی مسلمانوں کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس دن آقا کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے ریلیٹڈ بہت سی انفارمیشن ملتی ہے اس دن، اور ہم ان کی خوشی کو مناتے ہیں اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی حضور کی سیرت کا کون سا پہلو ہے جو آپ کو، بے شمار پہلو ہیں، ہر پہلو ہی بڑا مبارک، بڑا خوبصورت ہے، جی مگر آپ کو کون سا پہلو جو سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے؟ مجھے جو سب سے زیادہ آقا کریم علیہ السلام کی زندگی سے پہلو اٹریکٹ کرتا ہے وہ ہے آپ کا اخلاق۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے۔
واہ واہ واہ، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا گیا. سبحان تو یہ جو چیز ہے اخلاق ایک انسان کا بنیادی پہلو ہے. ایک مسلمان کے سیرت میں ہونا چاہیے کہ اگر اخلاق نہیں ہے تو آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ٹھیک ہے. اگر اخلاق بہتر ہے تو آپ کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور حضور نے جس طریقے سے اپنا پیغام پھیلایا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ عمل جو ہے حضور کی اخلاق مبارکہ تھا. جی جی. کوئی نعت وغیرہ سنانا چاہیں گے؟ کوئی ایک شعر؟ ابھی آپ گنگنا رہے تھے، میں نے جب آپ کو پکڑا دیکھا دور سے، آپ پہ چھاپا لگایا. جی ٹھیک ہے. جی سنائیے، بسم اللہ. جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھنا، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا. کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا. سبحان اللہ. دانش اعجاز لاہور کے ایک معروف شاعر، ان کا یہ کلام ہے، ہمارا قلب حزیں ہے حضور دیکھے نا. ناظرین، میرے ساتھ ایک اور طالب علم موجود ہیں، اور چونکہ نوجوان موجود ہیں، میں ان سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کے لیے حضور کی سیرت میں اور حضور کی ساری زندگی کو اگر دیکھا جائے تو کیا رہنمائی ملتی ہے؟ کس کس شعبے میں ہمیں حضور کی سیرت سے رہنمائی مل جاتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل سیرت ہر شعبے میں ہی ہماری ہیلپ کرتی ہے. بہت اچھی بات. کوئی بھی پہلو آپ دیکھ لیں، وٹ ایور، وہ ایک ٹیچر کا ہو، وہ ایک والد کا ہو، نوجوان کا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ہر قسم کی رہنمائی ملتی ہے. اگر آپ ایک استاد کی طرح دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی دنیا میں معلم ہو ہی نہیں سکتا. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی یہ حدیث ہے کہ بے شک مجھے بہترین معلم بنا کر بھیجا گیا. اگر تاجر کی طرح دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تجارت کو نہیں جانتے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ان کا مشہور القاب میں سے تھا کہ صادق الامین، امانت دار بھی تھے اور صادق بھی تھے، سچے بھی تھے. اسی تجارت سے متاثر ہو گئی اور انہوں نے شادی کا پیغام بھیجا. سب واقعہ جانتے ہیں. اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اگر نوجوانوں میں بھی دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کے علاوہ دنیا میں کوئی بہترین سیرت نہیں ہے. ان کی زندگی پر ہم عمل کر کے ہر قسم کے شعبے میں ہم بہترین ترقی حاصل کرتے ہیں. اچھا، بطور لیڈر اگر ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ان سے بہترین سربراہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا. جنگوں میں اگر بطور قائد سپہ سالار دیکھتے ہیں تو کسی صورت بطور والد اگر دیکھا جائے تو اپنی بچوں کے ساتھ ان کا سلوک جو ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے؟ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین والد تھے. ایک بہت مشہور واقعات میں سے بلکہ ایک یہ بات ہے کہ جب وہ آتے تھے تو جب بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب آتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی اس قدر تعظیم کی. اور اس سے ہمیں بھی یہی درس ملتا ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ ہم اسی تعظیم کریں، یہی تکریم رکھیں کہ وہ خود اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. حالانکہ وہ سرکار دو جہان تھے اور انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ وہ اگر والد کے حساب سے بھی دیکھا جائے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی بھی شعبہ آپ اٹھا لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بہترین انسان نہیں ہے. ایسا ہی ہے، حضور کی زندگی جو ہے وہ ہر حوالے سے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ حیات ہے. زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جو تشنا چھوڑ دیا جائے حضور کی سیرت کو دیکھتے ہوئے. حضور کی سیرت ہر پہلو سے اور ہر شعبہ حیات میں مکمل رہنمائی ہمیں فراہم کرتی ہے. چند دوست اور بھی موجود ہیں، ہم ان کی بھی آراء لیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کی رائے جو ہے وہ آج آپ تک پہنچے. اور اس مبارک موقع کے اوپر یہ سب لوگ حضور کی خوشی مناتے ہوئے، حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہوئے
آپ ہمارے ساتھ شامل بھی ہو جائیں اور ہم حضور کی خوشی بھی منائیں، ولادت کی خوشی بھی منائیں اور ان کی سیرت پر عمل بھی کریں، یہ سب سے اہم بات ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ربیع الاول منانا، حضور کی یاد کو منانا، محافل کا انعقاد کرنا، یہ ہر حوالے سے بڑا مبارک عمل ہے۔ حضور کے عشق کی یاد تازہ ہوتی ہے اور عشق بڑھتا ہے اس سے، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم عشق کے ساتھ ساتھ عمل کی طرف بھی آئیں، حضور کی سیرت پر بھی عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ میرے ساتھ ایک طالب علم موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ ذرا ان سے منفرد نوعیت کا یہ سوال کیا جائے کہ میلاد منانا، حضور کے ایام کو منانا، مبارک دن کو منانا، یہ تو اپنی جگہ اہم ہے، بہت ضروری ہے، مگر کیا حضور کی سیرت پر عمل جو ہے اس کی اہمیت کتنی ہے، اور یہ نوجوان میرے دوست یہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کے مزاج کیسے؟ بخیر؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ ربیع الاول ہمارے دوست مناتے ہیں، ہم بھی مناتے ہیں، اور یہ بڑا مبارک عمل ہے، حضور کی یاد کو منانا، حضور کا ذکر کرنا، لیکن حضور کا ذکر کرنا اور پھر حضور کی سیرت پہ عمل کرنا یہ دو چیزیں ہیں نا، جی آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی میرے نزدیک یہ بڑا اہم دن ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس دن آقا دو جہاں ہمارے وہ دنیا میں تشریف لے کے آئے تھے، اور آج کل لوگوں نے اس دن کو منانا شروع کر دیا، لیکن ہم اپنی زندگی کا مطالعہ نہیں کرتے۔ ہم ساری زندگی ہم گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کا مطالعہ نہیں کرتے کہ ہمیں آپ حضور کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے۔ اور اس دن ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنے جتنے بھی جاننے والے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور حضور کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کا ہمیں معائنہ کرنا چاہیے کہ ہم نے سیرت کو چھوڑ دیا، ہمیں احتساب بھی کرنا چاہیے کہ ہم کس حد تک حضور کی زندگی پر عمل کریں۔ بالکل بالکل، اور ہم نے اس دن کو منانے کی حد تک چھوڑ دیا۔ ہم مناتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم یہ ٹیگ لگوانا چاہتے ہیں کہ ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہر فرقے کا یہ ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، زیادہ مقبول یہ ہے میرے نزدیک۔ یعنی محبت کے ساتھ جو ہے سیرت کو اپنانا بھی ہے، وہ بے حد ضروری ہے۔ ہمارے دوست یہ کہہ رہے تھے، اور ضروری ہے، ظاہر ہے جب عشق کامل تب ہوتا ہے کہ جب اپنے اس بندے سے جس سے ہم عشق کر رہے ہیں اس کی سیرت کے مطابق جائیں، ہر اس چیز کو پسند کریں جو اسے پسند تھی، اور ہر اس چیز سے دور ہو جائیں جو اسے ناپسند تھی۔ تو میرے اس دوست کا پیغام اور آپ تک پہنچانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ جہاں ہم حضور کی سیرت پر عمل کریں، ساتھ یہ تب ممکن ہوگا جب ہم حضور کے ساتھ عشق جو ہے وہ کامل ہو جائے گا۔ اگر عشق کامل نہیں ہوگا تو فقط دعوے ہوں گے، اور ان دعووں کا شاید ہماری زندگی میں کوئی اثر نہ ہو، معاشرے پر کوئی اثر نہ ہو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ساتھ ساتھ حضور کی زندگی کو اپنے لیے اور اس معاشرے کے لیے نمونہ حیات سمجھیں، اس پر عمل کریں، اسی کے مطابق زندگی گزاریں، اور حضور کی یاد کو بھی منائیں۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ آئیے کچھ دوست یہاں مزید بھی موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ ہم ذرا ان کی طرف بڑھیں۔ یہاں تو ہم نے 3-4 لڑکوں کو گھیر لیا، ہم ذرا آگے بڑھ کر کچھ مزید لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، محسن کائنات پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر آج ہم بات کر رہے ہیں، اور جہاں دیگر بہت ساری چیزیں بہت اہم ہیں، ہم چاہیں گے خواتین کے حوالے سے حضور نے اپنی امت کو کیا تعلیم کیا اس دور میں، جو دور جاہلیت تھا، جس دور میں خواتین کی عزت نہیں کی جاتی تھی۔ تو اس دور میں محسن کائنات نے، جس نے ہر زندگی کے ہر شعبے پر احسان کیا، تو خواتین پر کیا احسان حضور نے کیے۔ میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں، منہاج یونیورسٹی کی طالبہ ہیں، میں ان سے پوچھوں گا کہ مجھے بتائیے انہوں نے حضور کی سیرت میں ایسی کون سے گوشے دیکھے ہیں کہ جو خواتین کے لیے مشعل راہ بھی ہیں، اور خواتین قیامت تک جس کا قرض نہیں ادا کر سکتی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعاشروہن بالمعروف، اور خواتین کے ساتھ حسن سلوک کو معاشرت میں ملحوظ رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل جس طرح سے خواتین کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، اس کو بیان کرنا بھی بہت مشکل ہے کہ جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے معاشرے میں خواتین کو حقوق دیے، اس طرح کے حقوق کسی اور مذہب میں آج تک نہیں پائے جاتے۔ خواتین کے اگر ہم پہلو میں بات کریں تو سب سے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کرتی چلوں کہ خطبہ حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ سے بطور امانت لیا ہے۔ تو یہ بات
اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ عملی پیکر تھی، جس کو ہم فالو کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ جس دور میں بیٹیوں کی عزت نہیں کی جاتی تھی، حضور نے اس دور میں یہ کر کے دکھایا کہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا جب تشریف لاتی، حضور فرط محبت سے کھڑے ہو جاتے اور پھر اپنی چادر بچھاتے تھے۔ اس منظر کو کیسے دیکھتی ہیں؟ بالکل، جس طرح سے آج یہ وہ ایکسٹریم لیول ہے محبت کا جو آج کے والد کے لیے بھی کرنا نہایت مشکل ہے۔ یہ صرف ایک بیٹی کے لیے نہیں بھی، لیکن اگر ایک بیٹا بھی آتا ہے تو ایک والد کے لیے یہ اگر ہم سائیکولوجیکلی بھی دیکھیں اور نیچرلی بھی دیکھیں تو وہ ہر جگہ پہ کھڑا ہونا اس طرح سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی اولاد آ رہی ہے۔ لیکن جب حضور کی ذات گرامی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے لیول پر ہیں کہ جس کے لیے ساری کائنات بنی ہے، تو وہ ایک اپنی بیٹی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اتنی عزت، اور خاص طور پر ایک خاتون جس کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا تھا، اس کے لیے جب بار بار کھڑے ہوتے تو یہ صحابہ جب منظر دیکھتے یا کوئی اور کسی دوسری جگہ سے جب لوگ آتے تو یہ یا ان کو پتہ چلتا، اور جب یہ خود کئی جو تھی ازواج مطہرات اور کئی خواتین یہ منظر دیکھتی تو وہ دنگ اور حیران رہ جاتی تھی۔ تو اس کے توسل سے جو خواتین کو، بیٹیوں کو، ازواج مطہرات کو جو حقوق دیے گئے وہ ناقابل فراموش ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور کبھی حضور فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے سلام اللہ علیہا، کبھی فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، جس نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یعنی یہ حضور کا ارشادات، یہ ایک طرف تو جہاں سیدہ پاک سلام اللہ علیہا سے محبت کا اظہار ہے، وہیں پر لوگوں کے لیے اور انسانیت کے لیے یہ رہنمائی بھی ہے کہ خواتین کی عزت ہم نے کرنی ہے۔ اور کیا اعلیٰ بختی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی ذات سے، ان کی اہل بیت سے منسوب کر کے رکھا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم نے ایک دوست سے تو ناز سنی ہے، تو یہ خاتون بھی موجود ہیں، یہ بھی بارگاہ نبوی میں مدح سرا ہونے کا شرف پائیں، تو میں چاہوں گا کہ کچھ سنا دیں بارگاہ نبوی میں، کچھ آپ کی خدمت، آپ کی طرف سے بھی ان کی خدمت میں پیش ہو جائے۔ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا ہے یہ، تیرا ہے یہ، تیرا ہی رہے گا، تیرا ہے یہ، تیرا ہے یہ، تیرا ہی رہے گا۔ اور کیا لطف ہو آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دے، کیا لطف ہو آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دے، تیرا ہے یہ، تیرا۔ سبحان اللہ، کیا لطف ہو آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دیں، میرا ہے یہ، میرا ہے یہ، میرا ہی رہے گا، سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ، ملتا ہے یہ، ملتا ہے یہ، ملتا ہی رہے گا، یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر، بہتا ہے یہ، بہتا ہے یہ، بہتا ہی رہے گا۔ ہم شکر گزار آج کے لیے جتنے دوستوں نے ہمیں تاثرات دیے، اس کے علاوہ بھی ہم چاہیں گے کہ مزید بھی کچھ تاثرات ہم اس میں شامل کریں۔ آئیے بڑھتے ہیں کچھ مزید دوستوں کی طرف۔ معزز ناظرین، میرے ساتھ ایک بہت اہم مہمان آج کی اس نشریات میں موجود ہیں، اور مجھے تو ان کا تعارف ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ یہ تعارف خود آپ کو اپنا کرائیں، اور اس کے بعد میں ان سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے اپنا تعارف ہمارے ناظرین کو کرائیے۔ میں اس لیے نہیں کرا رہا کہ وہ آپ کا تعارف آپ کی زبانیں سنیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔
جی میرا نام حذیفہ شبیر ہے اور میں منہاج یونیورسٹی میں ایز اے شریعہ ریسرچ اسکالر سینٹر فار حلال اویئرنیس ریسرچ اینڈ ٹریننگ انچارج منہاج یونیورسٹی میں ایز اے ریسرچ اسکالر خدمات دے رہا ہوں. ٹھیک. اچھا یہ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک یوم ولادت ہے آج. حضور کا 1500واں یوم ولادت ہے. اس کو انفرادیت حاصل ہے. حضور کی ذات کو جس طرح میں نے ابتدائی میں بھی عرض کیا ہر حوالے سے ہمہ جہت شخصیت ہے حضور کی ذات, اور ہم جس شعبہ حیات میں جب حضور کی تعلیمات کا مشاہدہ کرتے ہیں ہمیں وہاں رہنمائی نظر آتی ہے. کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے جسے حضور نے تشنا چھوڑا ہو اور جہاں انسانیت کے لیے رہنمائی میسر نہ ہو. آپ کس منفرد پہلو پر آج بات کرنا چاہیں گے؟ اس مبارک یوم کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد کیجیے کہ اس یوم کی کیا اہمیت ہے, اور حضور کی سیرت کا کوئی تذکرہ کر دیجیے کسی منفرد پہلو کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹلی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو کمال بنا کر بھیجا. بے شک. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے وہ ہر انسان کے لیے اسوہ حسنہ ہے, اور زندگی کے ہر شعبے میں میں ایک پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر شخص کو زمین سے اٹھا کر اس کے خیالات تفکرات کو اوج ثریا کی بلندی ادا کی. بالکل ایسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخص جو بھی آپ کی بارگاہ میں آیا, آپ وہ غلام تھا تو اس کو امام بنا دیا, وہ نوکر تھا اس کو حکمران بنا دیا. اور اس دور میں تو اس دور میں کہ جب انسان یہ سوچ نہیں سکتا کہ حکمرانی اس کے نصیب میں آ سکتی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے, جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ وقت کے امام اور آنے والی انسانیت کے لیے امام بن سکتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سوچ اور اپنے ساتھ رہنے والی سوچ اور ان کے مقاصد کو ہمیشہ بلند رکھا. وہ ایک کتاب ہے نا, تھنک بگ گرو رچ, کہ بڑا سوچو اور امیر ہو جاؤ. ٹھیک ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر ہمیں یہ تصور دیا. وہ کس طرح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسلام ایک فرد سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے چلا اور آج پوری دنیا میں پھیل گیا. یہ اس بلند سوچ کا ثمر ہے, ایک چھوٹا سا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جتنے بھی اصحاب ہیں ان کو یہ درس دیا, حضرت بلال سے لے کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ انہوں نے حکومت کو ساری دنیا میں پھیلا دیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے ہمیں یہ ایک درس ملتا ہے, ایک کنسیپٹ یہ ملتا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اس انداز میں کریں کہ وہ بڑا سوچیں, بڑے خواب دیکھیں اور بڑے بڑے مقاصد دیکھیں, اور ان کو اچیو کرنے کے لیے ہر طرح کی توقع و وسائل جو ہیں, ریسورسز ہیں, ان کو خرچ کر کے اسی طرح جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر کسی ریسورسز کے ان کو سب کچھ لے کر مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. لیکن جب واپس لوٹے وہی مکہ ہے, وہی لوگ ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تنہا گئے تھے اور 10 سے 12 ہزار کے لشکر کے ساتھ. یہ حکمت بھی ہے, ان کی بصیرت بھی ہے, اور ان 10 سالوں میں جس طریقے سے حضور نے اپنی سیاسی حکمت عملی کا مظاہرہ فرمایا, یہ اس کے اثرات نظر آتے ہیں. بے شک یہ اس کے اثرات ہیں, لیکن جو اس کے پیچھے سوچ ہے ہم اس کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ اس سوچ نہیں وہ حکمت کی طرف لے کے بالکل ایسے ہی. اور ہم اگر دیکھتے ہیں اس سے ایک بات اور بھی نکلتی ہے کہ سیاستدانوں کے لیے بھی ایک بہترین رہنمائی ہمیں حضور کی صورت میں ملتی ہے. جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سیاست کے حوالے سے جو اختلاف رائے کا جو بالکل سلیقہ سب سے سکھایا, اہم چیز یہ ہے. آپ دیکھیں کہ جو مکہ والے ہیں کتنا اختلاف کرتے تھے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کیا اور کچھ اصحاب نے کہا کہ آج تو بدلے کا دن ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, آج تو معافی کرنے کا دن ہے. اتنی بڑی سوچ اور اتنا بڑا اخلاق اور اختلاف کا اتنا بڑا اعلیٰ معیار یہ ہمیں دنیا میں کسی سے نہیں ملتا. بھائی بہت اہم باتیں آپ نے کی ہیں, اور مجھے اس پہ پروفیسر مسعود الرحمان کا ایک شعر یاد آیا. آپ نے حضرت بلال کا تذکرہ کیا نا, تو وہ کہتے ہیں کہ کب گوارا تھا عرب کے یہ بڑے لوگوں کو ایک سیاہ فام بھی اعزاز اذاں تک پہنچے. یعنی وہ حضرت بلال جن کو لوگ ساتھ بیٹھنے کے لیے عرب کے سردار یہ گوارا نہیں کرتے تھے, وہ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دے رہے ہیں. یہ حضور کی سیرت کا فیض ہے. اس میں آخری میسیج میں دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سوچتے ہیں نا, پیرنٹس کو میں دینا چاہتا ہوں, آپ سوچتے ہیں کہ آپ ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, ایسے سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں اتنی بڑی سوچ نہیں پائی جاتی, تو حضرت بلال سے کچھ سیکھ لیں کہ وہ جس شجر کے ساتھ جڑ گئے تھے اس شجر نے بھی ان کو بلند کر دیا. تو ایسے اساتذہ کو, ایسے موٹیویشنل اسپیکرز کو, ایسے لیڈران کو سنیں, قبلہ حضور شیخ اسلام کو سنیں, جتنے بھی دنیا کے بڑے لیڈران ہیں ان کی بکس کو ان کو پڑھائیں, ان کے لیکچر سنائیں, ان کی ویڈیو سنائیں, تو آپ کے بچے بھی جو ہیں وہ زمین سے اٹھ کر عرش مولا کی پرواز کی طرف چلے جائیں گے. بہت نوازش, آپ کے خیالات کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. سلامتی رہی. بالکل ناظرین, ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے مطالعے میں بھی وسعت پیدا کریں
اور حضور کی زندگی جیسے ہمہ جہاد نوعیت کی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حوالے سے حضور کی زندگی کا مطالعہ کریں، اور زندگی میں جہاں کہیں ہمیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے تو ہم حضور کی زندگی کی طرف رجوع کریں۔ یقیناً بڑے روشن اور خوبصورت ابواب ہیں جو ہمیں حضور کی زندگی سے ملیں گے۔ دیگر مہمانوں سے اور دیگر دوستوں سے بھی ہم تاثرات لیں گے۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں اگلے کچھ دوستوں کی طرف۔ معزز ناظرین، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف پہلوؤں پر آج بات کر رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کا یہ مبارک دن ہے، اور میں چاہوں گا کہ اب اس حوالے سے بھی ذرا بات کی جائے کہ حضور علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو یتیم ہو کر تشریف لاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے یتیم بھیجا گیا اور میں یتیموں میں ہی اٹھایا جاؤں گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس حوالے سے بات کی جائے کہ حضور دنیا میں تشریف لائے تو پہلی شخصیت جن کی پناہ رسول اللہ کو ملی وہ حضرت عبد المطلب کی ہے، اور پھر دوسری شخصیت جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بات کریں۔ ہمارے ساتھ ایک دوست موجود ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کا اس حوالے سے کیا کردار نظر آتا ہے کہ حضرت ابو طالب میں سمجھتا ہوں وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے حضور کا میلاد منایا۔ اگر ہم میلاد کو دیکھیں اس پر خوشی کے اظہار کو دیکھیں، میں چاہوں گا ذرا بات کی جائے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ الحمدللہ حضور کا یوم ولادت مبارک۔ جی خیر مزاج، اچھا، الحمدللہ، شکر ہے۔ یہ فرمائیے گا حضور کی زندگی کا ہر گوشہ ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ حضور کے ساتھ جس نے محبت کی، جس نے خدمت کی، جس نے احسان کیا، وہ ہمارے لیے قابل عزت ہے۔ ہر حوالے سے اس کی عزت ہم پر واجب ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام، ان کا کردار بڑا اہم ہے۔ 40 سال حضور کی خدمت کرتے ہیں، اور پھر سیدنا علی کے والد ہیں، اور بے شمار دیگر چیزیں ہیں حضرت ابو طالب کے کیریئر میں، ان کے کریڈٹ پر۔ حضور کی خدمت کے اعتبار سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے اللہ رب العالمین کا، جس نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آج اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک موضوع کے اوپر، پاک عنوان کے اوپر اپنی لب کشائی کروں، اور دوسری دفعہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ حقیر کو اس قابل جانا۔ سلامت رہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بتانا لازمی سمجھوں گا کہ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کوئی چھوٹی ہستی نہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ ان کا ایمان، اس کی اگر میں مثال دینا چاہوں تو میری زبان ایک کیڑے مکوڑے کی مانند ہے۔ اللہ پاک نے ان کا ایمان اتنا بلند کیا ہے کہ کوئی بھی زبان اس کا اقرار نہیں کر سکتی۔ بالکل۔ دراصل اس کا نتیجہ، اس کا عنوان اور اس کا جو ایک جواب ہے وہ اس دلیل کی صورت میں کہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی کل ایمان ہے، کل ایمان۔ تو جس کا بیٹا ہی کل ایمان ہو، اس کے ایمان کی کیا بات؟ اب آ جاتی ہے بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہ جو لوگ بعض اوقات جھگڑوں میں پڑتے ہیں ایمان کے، ہمیں تو احسان کو یاد کرنا چاہیے، ان کا احسان کتنا زیادہ ہے۔ کوئی شک نہیں۔ دراصل جو لوگ اس بات کے اوپر جھگڑا کرتے ہیں یا اس چیز کو تسلسل اور مسلک کے بارے میں بانٹ دیتے ہیں، ان چیزوں کے اوپر افسوس ہے۔ دراصل ہمیں چاہیے کہ ایز اے مسلم اس چیز کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اماج گاہ رکھا اپنے حبیب کے لیے، ایک سیکیورٹی پرووائڈ کی، جیسے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، بے شک، تو ان کو ایز اے فل اسلامک جو کنٹریبیوشن اور ریاست ہے اس کو تصور کرنا چاہیے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ گارڈین ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ جنہوں نے ہر موقع پر، ہر خطرے پر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا اور رسول خدا کی زندگی کو محفوظ رکھا۔ شیب ابی طالب زندہ مثال ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بچانے کے لیے جب کفار کو یہ درپیشی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سلایا کہ اگر حملہ ہو بھی صحیح تو میرے بچے قتل ہو، میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد مصطفیٰ، اس کو کوئی آنچ نہ ہے۔ ہر موقع پر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ایک ڈھال کی طرح رسول خدا کی مدد کی اور آخرت تک ان کا ساتھ دیا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے بڑے ہی ذمہ داری کے ساتھ، بڑے ہی اچھے فیصلے کو اپناتے ہوئے اپنا جو دست شفقت رسول خدا کے سر پر تھا اس کو ہی اپنی تاج پوشی کے ذریعے سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو سراہا۔ بالکل۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر معاملے میں رسول خدا اپنے چچا سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور یہ اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ وہ بھی معصوم ہے اور یہ بھی معصوم۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو طالب کا تذکرہ یہاں ہو رہا تھا، میں چاہوں گا کہ دیکھیے حضور کی نعت کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو حضور کی نعت لکھنے والوں میں جو پہلے لوگ ہیں ان میں بھی حضرت ابو طالب کا شمار ہوتا ہے۔ نعتیہ لٹریچر میں لفظ مصطفیٰ کا استعمال جس شخصیت نے سب سے پہلے کیا وہ سیدنا ابو طالب کی ذات ہے۔ اور ایک موقع پر حضور علیہ السلام
جب دعا حضور نے فرمائی اور بارش آ گئی اور اس کے بعد پھر دعا فرمائی تو وہ بارش جو ہے وہ ختم ہو گئی، تو حضور نے فرمایا کاش آج میرے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر بہت ٹھنڈی ہوتی۔ حضور کا میلاد منانے میں سب سے پہل کرنے والے، سب سے پہلے یہ مبارک کام کرنے والے وہ بھی حضرت ابو طالب ہیں۔ میں بہت شکر گزار، آپ نے بڑے اہم موضوع پر آج بات کر لی، اور حضرت ابو طالب کا تذکرہ جو ہے ہماری آج کی اس نشست میں ہو گیا۔ حضور کو یقیناً بڑی خوشی ہوگی، مجھے اس بات کی یقین ہے۔ بہت شکر گزار، سلامت رہیں، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، بے حد نوازے۔ ناظرین، 12 ربیع الاول کا مبارک دن، ہم نے آج بہت قیمتی تاثرات اور بہت قیمتی باتیں جو ہیں آپ سے شیئر کی۔ طلباء کی بہت ساری آراء ہم نے لی، حضور کے مختلف تذکرے ہوئے، حضور کی زندگی کے مختلف گوشوں پر بات ہوئی، اور ہم آج کے دن یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تجدید وفا کرتے ہیں، اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ جو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارے مشاہیر نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے جو عہد ہمیں کرایا ہے۔ وہ عہد کیا ہے کہ ہمیں حضور سے محبت بھی کرنی ہے اور حضور کے اسوہ حسنہ پر عمل بھی کرنا ہے، حضور کی سیرت کو اپنے لیے کامل نمونہ سمجھنا ہے، اور اسی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس معاشرے میں خیر کی دولتوں کو تقسیم کرنا ہے۔ ان دعائیہ کلمات کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریحان مرزا کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے، درود پڑھتے ہوئے حشر میں چلو مظہر، یہ مرحلہ بھی اسی اہتمام میں گزرے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، اسلام قائم رہے۔